السلام علیکم، میرا نام وسیم ہے، ممبئی سے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجنا چاہتا ہوں۔ حرم میں امام آگے کھڑے رہ سکتا ہے کہ سب کے پیچھے میں، قرآن حدیث کے روشنی میں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ اعتراض دراصل کئی مرتبہ میرے پاس آیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے ویڈیو میں کہ حرم کے اندر نماز ہو رہی ہے اور امام پیچھے کھڑا ہے شیڈڈ ایریا میں اور مطاف میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حرم میں علماء امت کیوں خاموش ہیں؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اصل میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب مسجد حرام میں نماز کھڑی ہوتی ہے نا، جب اذان اور تکبیر ہو جاتی ہے، تو آپ یقین کیجئے خاص طور پر جمعے کو تعصب سے کام نہ لیں، انصاف سے کام لیں۔ جمعے کے دن آپ دیکھیں گے اور تراویح کی نمازوں میں یا خاص نمازوں میں جہاں رش ہوتا ہے، وہاں عورتیں منع کرنے کے باوجود بھی مردوں کے برابر میں کھڑی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ مرد بھی منع کرنے کے باوجود عورتوں کے برابر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو یقین کیجئے میرے برابر میں یہاں اس عورت کا کندھا لگ رہا ہوتا ہے جو کہ زبردستی صف میں گھس کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اب کیا کیجئے گا ایسی عورت کو، یا ایسے آپ اس کو کیسے سمجھائیں، کن الفاظوں سے سمجھائیں؟ اگر وہاں پر کچھ ظلم اور زیادتی یا کوئی ان کی تربیت کے لیے کچھ مطلب کوئی پولیس ایکشن لے لے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے بدنظمی کری ہے۔ بھائی میرے، حتی المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے منظم صفیں ہوں، لیکن اللہ بھلا کرے ان مسلمانوں کا کہ انہیں ہوش کہاں رہتا ہے۔ تکبیر سن لی تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس خلاص اب نماز ہی پڑھنی ہے، جہاں دیکھتے ہیں وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلہ رخ بھی بعض مرتبہ نہیں ہوتے۔ اصولی طور پر جو اصول ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے۔ شیخ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امام مسجد نبوی میں یا حرمین شریفین میں بہت زیادہ رش ہے، ایسی صورت میں یہ بعض کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ امام سے آگے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا، مفتی مملکت سعودی عرب کا یہ فتویٰ ہے، ما یجوز الصلاۃ امام الامام الصحیح لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی امام کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھے، بل یکون خلف الامام۔ یہ بہت سے اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ضرورت اس بات کی ہو، جو جگہ ہے وہ مکمل نہ ہو، سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئے، اگر ضرورت اس بات کی ہو اور سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہو، تو بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نماز ہو جائے گی، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس بات کی ضرورت محسوس ہو، صح صلاۃ ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی وقت ضرورت امام کے سامنے کھڑا ہو کر جگہ نہیں ہے، نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ينبغي ان يمنعوا من هذا، تو عام طور پر اس شخص کو جو امام کے سامنے صف بنا کر کھڑا ہے اسے منع کیا جائے گا، اسے روکا جائے گا۔ ان يكون خلف الامام او عن يمينه، یا تو آپ امام کے سامنے ہوں، امام کے پیچھے ہوں، یا امام کے دائیں جانب ہوں، اور شمالی، آپ الٹے ہاتھ پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ بھی، لیکن اصولی طور پر آپ کو امام کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہے جو کہ لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اب آپ کے ملک سے جو لوگ حاجی آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کی تربیت پر زور دیں، آپ اپنے محلے میں اعلان کریں، آپ وہ جو حج ٹریولز گروپ ہیں ان کو پابند کریں کہ اپنے مقتدیوں کو، اپنے گروپ کے لیڈرز کو بتائیں کہ کس طریقے سے سعودی عرب میں نمازیں ادا کرنی ہے۔ یہ تو اصل میں بہت سارے لوگوں کو تو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی،
आप यकीन जानिए बहुत सारे लोगों को उम्रा करना नहीं आता और यहाँ आकर बच्चों के पैसे अल्लाह ताला ने दे दिए हैं। तो भाई मेरे तरबियत आप कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ के लोग अल्लाह के फजल करम से तरबियत करते हैं और लोगों को मना भी करते हैं, लेकिन इनकी कौन सुनता है। और अगर ये कोई सख्ती करेंगे तो कल आप कहेंगे कि चलो सऊदी अरब में हम गए थे और इन्होंने हमारे साथ सख्ती करी है। तो ये सख्ती की वजह से, ताकि आपकी दिल आज़ारी ना हो, आप परेशान ना हो, आपको ताकि आसानी से आप अपने फ़राइज़ अंजाम देकर चले जाएं। और ये काम दरअसल हम जैसे लोगों का है, उलमा और मशाइख का है, हम जैसे यूट्यूबर्स का है कि लोगों को बताएं कि भाई जाने से पहले। लेकिन कितने लोग हैं देखते हैं। अब आप इसको वीडियो के देखने के बाद कितने लोगों को शेयर करेंगे ताकि जो लोग आए उनको ये पता चल जाए कि नमाज में इमाम के आगे नहीं खड़ा होना है, आपको पीछे खड़ा होना है। देखता हूं कि आप कितने लोगों को इस वीडियो को शेयर करते हैं। और ये तालीम आम करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, ये भी मैं देखता हूं। सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक मिलती रहे। 3 मिनट्स पर एडिट करना है।